معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، یہ اب پھر جلسہ کیا خان صاحب نے۔ یہ جلسے کی سیاست، جب کہہ رہے ہیں میں نے اپنا پاور شو کیا، آپ کا پاور شو تو ہو چکا ہے نا، ہر قسم کا پاور شو ہو چکا ہے، بدتمیزی کا پاور شو ہو چکا ہے، آپ کی جو یوتھ جو آپ کے ورکرز ہیں ان کی بدتمیزیوں کا پاور شو ہو چکا ہے، تو کیا گالیوں کا پاور شو ہو چکا ہے، اور جتنا آپ چور ڈاکو، ٹھیک ہے سب ہے، ہم آپ کی بات سے اگری کرتے ہیں۔ اگر یہ چور ڈاکو نہ لوٹ مار کر رہے ہوتے اس ملک کی تو آپ کو لوگوں نے کیوں منتخب کیا ہوتا کہ ایک چینج آئے گا اور آپ کسی کو لگام ڈالیں گے؟ مگر آپ کے اپنے لوگ ہی اتنے چور نکلے۔ وہ شہزاد اکبر کتنا پیسہ لے کر بھاگ گیا، اس کے اوپر کوئی چیک نہیں، کچھ نہیں، آپ نے کسی کو نہیں پکڑا، اور ابھی بھی آپ کے گرد بے تحاشا ایسے لوگ ہیں، خود گھر میں موجود ہیں نا۔ کیوں نہیں بزدار اور پنکی کا کیس آپ فیس کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے پنجاب میں ادھم مچائی تینوں لوگوں نے مل کے، تو آپ کا ہاتھ تھا نا ان کے سر پہ۔ اب وہ پتہ نہیں گھر میں ہے نہیں ہے، اور آپ ہیں کہ وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ خان صاحب، پتہ نہیں کیا مصیبت آپ کے اوپر سوار ہوگی، آپ کیوں لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پنکی جو ہیں وہ بڑی پردہ دار ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ وہ کتنی پردہ دار ہیں، ان کے عیبوں پر اللہ نے اگر کبھی پردہ ڈال دیا تھا تو اب انہوں نے خود ہی کھول دیا ہے اپنی بے وقوفیوں سے۔ بہت زیادہ سمارٹ بننے کے چکر میں وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں، پتہ نہیں کب سے یہ بدکاریاں وہ کر رہی تھی، لیکن آپ کے نکاح میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ بالکل اوپن ہو گئیں کہ وہ کون تھیں، اور ایسی کتنی عورتیں اس ملک میں کیا کیا کام کر رہی ہیں۔ گھریلو پردہ دار عورتوں کی ابھی بات کر رہی ہوں، وہ جو بیچاری باہر کام کرتی ہیں، ورکنگ وومن ہیں یا شوبز میں ہیں، ان کی کھال تو بڑی موٹی ہوتی ہے، ان کو تو فوراً نشانہ بنا لیا جاتا ہے۔ لیکن ان پردہ داروں ہی کو تو ہم نے ان کے چہرے سے تو نقاب کھینچنی ہے۔ یہی تو ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ یہاں گند کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ نے یہ جلسے کا جو کھیل شروع کیا ہے، اس کی اب ضرورت کیا ہے مجھے بتائیے۔ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تھا، آپ نے پھر یہ الغار کر دی، آپ باز نہیں آئے، اور مجبوراً حکومت کو بہانہ مل گیا، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن ہو۔ ان کو بہانہ کس نے دیا؟ کس نے یہ جسٹیفیکیشن پرووائڈ کی کہ چلو ٹینیور پورا کرو، کھا پی جتنا بھی لیا ہے، اپنے کیسز معاف کرا لیے ہیں تو تھوڑا اور کر لیں، ایک گناہ اور صحیح۔ تو حکومت کو آپ نے موقع دیا۔ پھر آپ کے جو اپنے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں، جو باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا کے یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں، جس میں دو نام تو بڑے نمایاں سامنے آ گئے، عدیل راجہ اور دوسرا وہ کینیڈا والا۔ تو پاکستان میں کتنے آپ کے یوٹیوبرز ہیں جو آپ کے حق میں فوج کو گندا کر رہے ہیں؟ کیا فوج کو گندا کرنے سے آپ کا مسئلہ کوئی حل ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ تو کیوں نہیں خاموشی سے اپنا جرم قبول کر لیتے کہ ہاں میں نے اپنی ذاتی، جب مجھے اقتدار سے ہٹایا گیا تو باجوہ بھی برا ہو گیا، پوری فوج بری ہو گئی، سارے جرنیل چور ہو گئے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنی پرفارمنس پہ ایک نظر ڈالی آپ نے؟ ہم باجوہ صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہے، انہوں نے تو آپ کو فیور کیا ہے۔ آپ کی وہ پاپولیرٹی جو زیرو پر آ چکی تھی آپ کی 4 سال کی پرفارمنس کی وجہ سے حکومت میں، وہ ایک دم سے اوپر چلی گئی۔ ان چیزوں کو بھی تو دیکھیے نا۔ اور اب آپ گئے ہیں عدالت میں۔ اب اگر عدالت آپ کو اٹینڈ نہیں کرتی پراپرلی اور آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا، الیکشن نہیں ہوتے، تو آپ دوبارہ عدالت کو، جوڈیشری کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ وہ جو جوڈیشری آپ کے فیور میں فیصلہ دے وہ بہت اچھی ہے، اور جیسے ہی جوڈیشری انصاف اور حق سے فیصلہ دے تو وہ دنیا کی بدترین اور گندی ترین جوڈیشری ہو جاتی ہے۔ اس رویے کو ترک کیجئے۔ ہم تو آپ کو صرف سجیشن ہی دے سکتے ہیں۔ ہم تو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اصلاح کر لیں، آپ
اپنی ایک بیلنس شیٹ بنائیے خان صاحب، اور دیکھیے کہ جب سے آپ نے اسٹرگل شروع کی اس کے بعد آپ کو ویٹ کیا گیا، آپ کا ناپا تولا گیا، یعنی کہ آپ کے جو کنڈکٹ ہے اور جو آپ کی پرفارمنس ہے ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن، اینڈ یو رن دی KPK گورنمنٹ. انیشلی آپ نے ایک صوبہ چلایا تھا اور اچھا چلایا تھا، وہ ایک آپ کا ایک ماڈل گورننس سامنے آیا، تو سوچا گیا کہ آپ کو فیڈریشن میں، آپ کو نیشنل اسمبلی میں جگہ دلوائی جائے. لیکن جس طرح کا ہمارا الیکٹرل سسٹم ہے اس میں آپ کے لیے کلیئر میجورٹی لینا، 2/3 میجورٹی لینا ممکن نہیں تھا. اس کے باوجود آپ کو بہت زیادہ اسپیس دی گئی کہ ہاں آپ کو ایک چانس ملنا چاہیے، اور لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ چینج آئے، اور لوگوں نے جینوئنلی آپ کو ووٹ دیا. مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت بھی لوگ باہر نکل آتے اور وہ کلاس باہر نکل آتی جس کے لیے آپ کام کرنا چاہتے تھے، آپ کے لیے ویسے وہ کلاس تو نکل آئی جو کبھی ووٹ دینے نہیں جاتی، جسے برگر کلاس کہا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ نہیں نکلے جن کے لیے آپ کا نعرہ تھا کہ غریب پس گیا ہے، قانون اور انصاف سب کے لیے ایک نہیں ہے، ایک کے لیے کچھ اور قانون ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور قانون ہے. تو جناب علی، بدقسمتی ہے، الیکٹرل سسٹم ہی اس طرح کا ہے آپ کے ہاں. جو میں کیا کہوں، ہم نے تو الیکشن ریفارمز پر اتنا کام کیا کہ اگر وہ ہو جاتا اس سے پہلے جو آپ کا الیکشن تھا جس پہ آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا، آپ کو بتایا بھی گیا پہلے اس کو ٹھیک کر لو، لیکن آپ صرف ان جگہوں پہ ریفارمز کے موڈ میں تھے جہاں سے آپ کو ووٹ ملنا تھا، یعنی کہ بس اوورسیز پاکستانیز والا کام کر لو، ان کو ووٹ کا رائٹ دلا دو. ہم تو کب سے ان کے لیے کہہ رہے ہیں، بس آپ نے اس پہ دھیان دیا. جو ایکچوئل بیس ہے، جو روٹ کاز ہے الیکشن تباہ ہونے کی، اس روٹ کاز کے اوپر نہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز تھی، نہ آپ کے لوگوں میں اتنی اویئرنیس تھی کہ وہ، اور اگر تھی بھی تو ان کو کوئی مطلب نہیں تھی، کوئی اس بات سے کسی کو کوئی مقصد، اب کوئی ہرگز کوئی بحث نہیں کہ روٹ کاز کو ٹھیک کیا جائے. آج بھی ہم کہتے ہیں ابھی بھی کچھ نہیں گیا ہے. آپ خاموشی سے سپریم کورٹ کی دی ہوئی اس ڈیٹ کو ایکسیپٹ کیجئے اور کوشش کیجئے بلکہ یہ اور آگے بڑھ جائے اور 2024 تک اس چلا جائے، تاکہ یہ سکندر سلطان کی ٹیم سے الیکشن کمیشن کی اس وقت تک آپ کی بھی جان چھوٹ جائے اور قوم کی بھی جان چھوٹ جائے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، اور ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کو ہٹنا چاہیے، وہ خود سے تو جائیں گے نہیں، اتنی ان کے اندر سیلف ریسپیکٹ نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی ان میں اور ان کی ٹیم میں. اس کے لیے بھی قانونی راستہ ہے، آپ نے اختیار بھی کیا، آپ سپریم جوڈیشل کونسل آپ جائیے، ان سے بیٹھ کر بات کیجئے کہ جناب یہ اتنا ویزیبلی یہ آدمی پارٹیزن ہوا ہے. سارے چیف الیکشن کمشنرز تھے، معاف کیجئے گا، بشمول آپ کا چیف الیکشن کمشنر سیکٹری بابر فتح اور اس وقت کے چیف باجوہ صاحب، جنہوں نے آپ کو بابر فتح کے ساتھ مل کے یہ فتح دلائی، پھر بھی 2/3 میجورٹی نہیں مل سکی. اس میں ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارے انتخابی نظام کا ہے، جس کی اویئرنیس خود باجوہ صاحب کو نہیں تھی، کسی اور کو نہیں تھی، لیکن آپ کو ہونی چاہیے تھی. اگر آپ اس میدان میں اترے ہیں، 16 سال آپ نے اسٹرگل کی، اس کے بعد آپ اقتدار میں آئے اور اب تک آپ کی اسٹرگل چل رہی ہے، لیکن وہ اسٹرگل بدتمیزیوں کی طرف، نیگیٹو اپروچ آپ کی ہو چکی ہے. اس کو درست کیجئے اور بیٹھ کر بات کیجئے. دیکھیے آپ کو بہت پاپولیرٹی مل گئی اور یہ ایک طاقت ہے، شہرت بھی ایک طاقت ہے. تو جب طاقت ملتی ہے، کسی درخت پہ جب پھل آتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے، لیکن اگر وہ اکڑے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہی سب کچھ آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اگر آپ نے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کی. مجھے یقین ہے آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ کو یہ تبدیلی لانے نہیں دیں گے. آپ کے ساتھ کون ہے؟ شیخ رشید. آپ کے ساتھ کون ہے؟ اسد عمر. آپ نے کسی سے پوچھا رزاق داؤد کہاں ہے؟ اسد عمر سے پوچھا جو ان کو لے کر آئے تھے، ڈونیشن دلوایا تھا شوکت خانم کو تاکہ وہ اندر گھس سکیں سسٹم کے اندر اور اپنے کام نکال کے بھاگ جائیں. اور سارا وقت جب وہ تھے ایکسپورٹ بڑھ گئی کا رونا روتے رہے. یہ نہیں بتایا کہ ایکسپورٹ صرف ان کی کمپنیز کی، ان کی ٹیکسٹائل ملیں جو ہیں وہ چل پڑی تھی. تو پوچھا آپ نے اسد عمر سے؟ ابھی بھی گلے سے لگا کے رکھا ہوا ہے اسد عمر کو آپ نے، جو سب سے بڑا فتنہ ہے آپ کے ساتھ. آپ کو تو لوگوں کی پہچان ہی نہیں ہے. عورت کی پہچان آپ کو نہیں، بیوی کی پہچان آپ کو نہیں،
اپنے ساتھیوں کی پہچان آپ کو نہیں. آپ کا تو میتھمیٹکس ہی خراب ہے. جب میتھمیٹکس خراب ہے تو ظاہر ہے کہ جب آپ کاؤنٹنگ سسٹم ہوتا ہے میتھمیٹکس میں، جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو 2 + 2 = 4 ہی نکلے گا نا بھائی، 5 تو نہیں نکل سکتا. تو مہربانی کیجئے اپنے رویے میں تبدیلی لائیے اور آپ الیکشن لڑ بھی لیجئے. اب فرض کیجئے کہ آپ کو یہی اپریل کی ڈیٹ دوبارہ سپریم کورٹ دلوا دیتا ہے، تو کیا اس سکندر سلطان کے ساتھ آپ الیکشن لڑیں گے؟ کیا آپ کو سکندر سلطان کے اور ان کی ٹیم کے کرائے گئے انتخابات کے نتائج قبول ہوں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں. پھر فساد وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا. تو آپ ایک ہی دفعہ میں روٹ کاز پہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ ایسے کر لیجئے، چونکہ اس میں آپ کا اور اسٹیٹ کا بہت اس میں بھلا ہے. اور یہ فوج کے خلاف جو آپ نے گندگی مچائی ہوئی ہے، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ اس ملک کے حق میں کتنا برا کر رہے ہیں. آپ کتنا بھی منع کر لیجئے، عدیل راجہ اور وہ کینیڈا والا اور آپ کی یہ جو سوشل میڈیا ٹیم جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے، یہ باز نہیں آئیں گے، ہرگز باز نہیں آئیں گے. اور آپ حکومت میں آ بھی گئے تو ان کا یہی رویہ آپ کو کام نہیں کرنے دے گا. تو جو آپ کو سجیشن دیے اس پہ غور کیجئے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے